عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر میں ایک مرتبہ سانپ آ گیا اور انہوں نے اس سانپ کو مار دیا، لیکن وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ جنات تھا اور سانپ کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، اور عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کو مار دیا۔ لیکن وہ کوئی عام جن بھی نہیں تھا، وہ جو بادشاہ وقت تھا نا، جنات جو بادشاہ وقت تھا اس کا وہ بیٹا تھا، شہزادہ تھا۔ تو جب یہ بات پتہ چلی ہے اس بادشاہ کو، جنات کو، کہ میرے بیٹے، میرے شہزادے کو جو کہ سانپ کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، اور اس کو کسی عبدالعزیز نام کے انسان نے، کسی محدث نے اس کو قتل کر دیا، تو اس بادشاہ نے کچھ جناتوں کو بھیجا عبدالعزیز کے پاس کہ جاؤ اور میرے بیٹے کے قاتل کو بلا کر لاؤ جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تو اب وہ جنات آئے انسانی بھیس اختیار کر کے، انسانی بھیس اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے کہ جنات جب چاہیں تو انسانی شکل میں، سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ جنات انسانی شکل اختیار کر کے آئے عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر، اور ان کو باہر نکالا، کہا کہ آپ گھر سے باہر آئیے، اور ان سے کہا کہ چلیے آپ، ہم کو ہمارے آقا نے آپ کو بلایا ہے، آپ سے کچھ ملنا ہے، آپ سے بات کرنا ہے۔ وہ محدث چل دیا عبدالعزیز محدث دہلوی کے، چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو عبدالعزیز محدث دہلوی خود فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ چلا نا تو چند لمحوں میں دہلی ختم ہو گیا، چونکہ وہ دہلی کے تھے نا، تو منٹوں میں دہلی ختم ہو گیا، اور ایک عجیب دنیا میں پہنچ گیا، چونکہ ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہوا سمجھو انہیں 1 منٹ میں ادھر 1 منٹ میں ادھر۔ جب ہی تو میں کہتا ہوں کہ جن کے یہ دعوے ہیں کہ جنات میرے قبضے میں ہیں، تو وہ تو باطنی طور پر پوری دنیا پر بادشاہت کرتا ہوا نظر آئے گا وہ شخص، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جن کے یہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں نا کہ میرے قبضے میں جنات ہیں، تو جنات ان کے قبضے میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ مولوی صاحب خود جناتوں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ انہیں تیل نہیں کھانے دیتے ہیں، بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے، اور گوشت نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، تمام پابندیاں ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ تو کون کس کے قبضے میں؟ یار اس نے تمہاری بیوی کے بعد جانا ختم کروا دیا، اس نے تیل چھڑوا دیا، گوشت چھڑوا دیا، گھر چھڑوا دیا، جنگلوں قبروں میں بیٹھے ہوئے ہو، تو کون کس کے قبضے میں؟ اور بزرگان دین کے تو غلام تھے سارے، کیونکہ یہ اللہ کے ہو گئے تھے بزرگوں نے اللہ کو پا لیا تھا، تو اللہ نے بھی ساری کائنات کو ان کا خادم بنا دیا تھا، ساری کائنات ان کے غلام تھی۔ تو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم کون ہو اور تم نے میرے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ اب میں تمہیں اس کے بدلے قتل کروں گا۔ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میں نے اپنے نبی کی حدیث پر عمل کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موذی جانور اس سے پہلے کہ تمہیں ایذا پہنچائے تم اس کو قتل کر دو، تم اس کو مار دو، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا، وہ جنات جو تھا نا بادشاہ، اس نے کہا یہ، وہ بھی مسلمان تھا، اس نے کہا یہ حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری، یہ کہاں حدیث ہے، میں نے نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا ضروری تھوڑی ہے کہ ساری حدیثیں ہر انسان نے پڑھی لی ہوں، بھائی تم نے نہیں پڑھی، اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ حدیث نہیں ہے، حالانکہ میں نے تو اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو کیا ہے کہ بھائی میرے سامنے سانپ آیا، میں نے اس کو مار دیا، مجھے تو یہ لگا کہ سانپ ہے۔ تو اس جن بادشاہ نے کہا کہ جاؤ مدینے میں، اپنے جناتوں کو بھیجا کچھ کہ جاؤ مدینے میں بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، بہت پرانی عمر کے لوگ، قدیم لوگ موجود ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نبی کی زیارت کی ہے، کچھ ایسے جنات ہیں صحابی، ان کو بلا کر لاؤ۔ تو کچھ جنات پہنچے، اب چونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، 1200 سال، 1300 سال، 1500 سال، اور 1000 سال ان کی عمریں ہوا کرتی ہیں جناتوں کی۔ تو چند جنات پہنچے مدینے میں، اور ایک بہت بزرگ جن کو، جو صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اس بزرگ کو، جنات کو یہ تمام جنات لے کر آئے اور بادشاہ کے پاس لا کر کھڑا کیا کہ ان بزرگ کو ہم لے کر آئے، یہ نبی کے دور کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اور یہ جن صحابی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، بھائی بزرگ فوراً کھڑے ہو گئے، ان کو دیکھا، یہ ادب احترام ان میں بھی ہے، ان کے اندر بھی یہ نہیں کہ دیکھو ہم بادشاہ ہیں تو کچھ نہیں، بزرگوں کا ادب احترام یہ لازم سمجھتے ہیں اچھے لوگ۔ تو انہوں نے اپنے تخت سے وہ بادشاہ ہٹا اور ان بزرگ کو تخت پر بیٹھایا، تخت شاہی پر بیٹھایا، اور خود بالکل سامنے بیٹھا ایک سائل کی طرح، اور کہنے لگا حضرت یہ سامنے بیٹھا ہوا شخص عبدالعزیز محدث دہلوی ہے،
اور انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا جو میرا بیٹا سانپ کا بھیس اختیار کر کے گیا تھا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موذی جانور کو قتل کر دو، تو میں نے ایسی حدیث نہیں سنی۔ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے تو نبی کا دور دیکھا ہے، تو کیا آپ نے کبھی ایسی حدیث کو سنا ہے؟ میں آپ کس پر تحقیق چاہتا ہوں، اس بادشاہ نے اس بزرگ جن سے کہا۔ تو وہ خاموش رہے، کچھ لبوں کو ہلایا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتاؤں، عبدالعزیز محدث دہلوی کو کچھ لوگوں نے تابعی لکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انسانی شکل میں صحابی کو تو نہیں، لیکن جنات ایک جن صحابی کو دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایک جن صحابی کی زیارت کی ہوئی ہے۔ عبدالعزیز بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہم نے ان آنکھوں کو تو دیکھا جن آنکھوں نے نبی کی زیارت کی ہوئی تھی۔ اب وہ کسی بھی اختیار میں، کسی بھی شکل و صورت میں آئے، لیکن دیکھا تو بھائی جس شکل و صورت میں بھی آئے، لیکن ان آنکھوں پر تو نگاہ پڑی نا عبدالعزیز محدث دہلوی کی۔ تو بہرحال بادشاہ سے وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہاں یہ عبدالعزیز محدث دہلوی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کی تھی نا کہ موذی جانور اس سے پہلے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں ایذا دے، اس سے پہلے تم اس کو قتل کر دو، یہ حدیث جب نبی نے بیان کی تھی تو میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، نبی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اپنے کانوں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہے۔ تو اب بھائی جبھی موذی جانوروں کو مارنے کا حکم ہے نا کہ اس سے پہلے وہ تمہیں تکلیف دے تم اسے مار دو، تم زیادہ شانے بننے کی کوشش کرو گے تو تمہارا رکھا رہ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب بھائی کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے جو موذی جانوروں کو مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ بھئی موذی کو دے رہا ہے نا، جواب اسی کے اندر تمہارے سوال کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کن کو حکم دیا ہے؟ موذی جانور کو۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک انسان کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی موذی جانور کی؟ بتائیے، انسان کی۔ تو جب انسان کی اہمیت زیادہ ہے تو یار اگر تم اسے نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار دے گا، تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے اس کی جان لینا پڑے گی، موذی جانور کی۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی بس بلا وجہ، یہ نہیں، موذی جانور جس سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ آپ کو ضرر نقصان پہنچا دے، تو ایسے جانور کو آپ کو مارنے کا حکم ہے، اور اس میں ثواب بھی ہے۔ لیکن اس کو ایک بات دیکھو، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موذی جانور کو ایک بار میں ختم کرنے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن تڑپا کے اس کو بھی مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ آپ سوچیں نا کہ سانپ ہے یا کوئی بھی موذی جانور، تو آپ کو اس کو تڑپا کے مارے، کہ پہلے اس کی پونچھ کاٹیں، پھر تھوڑا سا کاٹیں، پھر تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ اس کو ایک بار میں ختم کرو، تڑپا کے نہیں مار سکتے ہیں کیونکہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن تڑپا کے مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ دیکھو نا دوسرا پہلو اسلام کا کتنا خوبصورت ہے۔ یہاں سے انسانوں کے ساتھ شفقت ہے کہ مارو، نہیں مارو گے تو انسان کی جان خطرے میں پڑے گی، اور ایک بار میں مارو۔ یہاں جانوروں کے ساتھ شفقت ہے کہ موذی ہے تو کیا ہوا، لیکن ایک بار میں ختم کر دو تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو یار یہی اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے سلامتی، اسلام کے معنی ہی ہے امن و امان۔